اچھا ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ کہ عیدی ملتی ہے بچوں کو تو بچے اسپیشلی کیا کرتے ہیں, انہوں نے گھر کا کھانا تو کھانا نہیں ہوتا, بازار سے برگر شاورما اسپیشلی عید کے دن, تو بچوں کے لیے جو جنک فوڈ ہے اسپیشلی عید کے دن اتنی زیادہ انٹیک, وہ کس حد تک ان کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ تھرو آؤٹ عید کے علاوہ بھی جو ڈیز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس میں بھی نارملی ہم بچوں کو تھوڑا سا اوائڈ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ ابھی اس حد تک بہت زیادہ اویئر ہو گئی ہوئی ہیں کہ لنچ کے انہوں نے پراپر ڈیز بنائے ہوئے ہیں کہ آج فروٹ ڈے ہوگا, آج ویجیٹیبل ڈے ہوگا, آج لیکن عید پر جو ہے نا مائیں بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ آج تو عید ہے نا, تو بچوں کو بس عید کا نام یہی ہے کہ وہ جو مرضی کھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو عید پر obviously اب بچے ہیں, آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, ہر چیز سے روک بھی نہیں سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کو لبرٹی دے دیں کہ وہ کنزیوم کر لیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ خود ذرا مائیں تھوڑا سا خیال رکھیں ان کے جو بھی وہ کچھ کھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں دن میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کھلا دیں جو کہ الٹیمیٹلی ان کی صحت کے لیے اچھی ہو. جیسے کہ اگر بہت زیادہ میٹھا کھائے جا رہے ہیں تو نٹس کا استعمال کہیں نہ کہیں کروا دیں, کوئی بھی بادام کاجو پستہ پڑا ہوا ہے تو وہ کھا لیں تاکہ فائبر کا انٹیک اور تھوڑا سا ہیلدی فیٹ ان کی باڈی میں چلا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پروٹینز کا کچھ نہ کچھ چکن کا بنا کر ان کو ضرور دیں, اس میں برگرز یا کوئی نہ کوئی سوس ایڈ نہ کریں, بوائلڈ چکن یا اس طرح کی کوئی چیز ان کو ضرور دے دیں. فروٹ کا انٹیک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دن میں کسی بھی فارم میں, اگر را فارم میں کھا رہا ہے تو ویسے ان کو کھلا دیں چاپ کر کے یا کوئی جوس بنا کر, یا پھر کوشش کریں کہ ان کو کہ کسی نہ کسی چاٹ میں ایڈ کر کے جو ہے وہ کھلا دیں فروٹ. اچھا اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو وہ میٹھے ڈرنکس پی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ دودھ کے سویٹنڈ چیزیں پی لیں یا ایسی چیزیں پی لیں جن میں شوگر کا انٹیک جو ہے کم ہو, یا گھر پہ کوئی ایسی ڈرنک بنا دیں جن میں انہوں نے شوگر کم ایڈ کی ہو, تو وہ بھی ان کی صحت کے لیے اچھی ہوگی. کیونکہ ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں تو کھا ہی رہے ہیں لیکن ہیلدی کچھ نہ کچھ اگر آپ ان کا تھرو ٹاٹس اینڈ ورڈس میں ایڈ کر دیں گے. اچھا دوسرا مائیں ذرا ایمفسائز اس بات پہ ضرور کریں کہ سارا کچھ ایک دم سے ہی مت کھا لیں, پورا دن کھاتے رہیں, چاہے ایڈلٹس کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے, پورا دن کھاتے رہیں چاہے, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. یہ ابھی آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھ کر ابھی آپ ریلیکس نہیں ہوتا اس طرح سے کہ آپ اتنا ہیوی, پلیز اپنی باڈی کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم دیں, اس کو اڈیپٹ کرنے دیں ساری سچویشن کو, اور پھر جیسے مرضی آپ اس کو لے کر چلیں گے, گریجولی ضرور کھائیں. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب وقت کی کمی کا بھی سامنا ہے, ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کرنا ہے. یہ کہے گا بھی ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے ذکر ہی کیا کہ فطرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو وہ معاشرے کا طبقہ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے تھی خوشیوں میں. اب جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کر سکے, بھول گئے, یا کوئی مصروفیت ایسی ہو گئی کہ وہ نہیں ادا کر سکے, اب وہ کیا کر سکتے ہیں شرعی طور پر, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی کہے گا فطرانے کے بھی اصل حقدار وہی ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں, اس میں بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں. بلا شبہ جہاں تک تعلق ہے صدقۃ الفطر کا, اس کی شرعی حیثیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر. صحابہ نے مختلف الفاظ استعمال فرمایا. بعض نے کہا کہ نبی پاک نے یہ فطرانہ جو صدقہ تھا, لیکن صدقہ جو ہے نا یہ لفظ صدقہ نفلی نہیں ہے, فرض. نبی پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرضی زکوٰۃ کو بھی صدقے سے تعبیر فرمایا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو اس لیے جو لفظ صدقہ ہے اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اس کی حیثیت کوئی ایسے نفلی عبادت کی ہے, نہیں, یہ فرض ہے ہمارے اوپر. اور نبی پاک نے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے علی الصغیر والکبیر والذکر والانثی, آپ نے ہر انسان ہر مسلمان کے اوپر اس کو فرض قرار دیا. اس لیے اس کو ادا کرنا بھی نماز عید سے پہلے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. فرمایا جس نے ادا کیا نماز عید سے پہلے اس نے فطرانہ ادا کیا صدقۃ الفطر, اور جس نے بعد میں ادا کیا اس کا جو ہے نا وہ ثواب وہ فرضی والا ختم ہو گیا, یہ عام نفلی صدقے کے برابر ہو گیا. ادا ضرور کرے, اگر وہ بھول گیا ہے تو تب بھی ادا کرے, سستی کر گیا تب بھی ادا کرے. ادا لازماً کرنا ہے, لیکن اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا, وہی اس کا حکم تھا, وہی اس کا وقت تھا شرعی طور پہ. اگر نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے, بعد میں ادا کر رہا ہے, وہ ادا ضرور کرے, لیکن اس کو اب ثواب فرضی والا نہیں ہوگا, نفلی صدقے کا ثواب ہوگا. ایک بات. دوسری بات, جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح ہمیں پیغام دیا. آپ فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ. جب ہم صدقہ کرتے نا
اور کسی عام سفید پوش، مسکین کہتے ہیں سفید پوش کو، فقیر نہ سمجھے، مسکین مطلب ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اس کی ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، سفید پوش، سفید پوش کے اوپر جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو فرمایا تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہی صدقہ، وہی نفلی خیرات اور سخاوت آپ کسی اپنے رشتہ دار پہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دیتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اس لیے صلہ رحمی ضرور کیجیے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، بندہ بیماریوں سے بچ جائے، حادثات سے محفوظ رہے تو زندگی لمبی ہو جاتی ہے. جو یہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. صلہ رحمی کرتے ہوئے نا یہ انداز نہ اختیار کریں کہ آپ کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دے رہے ہیں اور کہیں میں صدقہ دے رہا ہوں، میں فطرانہ دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احسان جتلا کر، دل کسی کا توڑ کر اپنے صدقات کو ضائع اور باطل نہ کرو. اس لیے یہ نہ بتائیں آپ گفٹ کے نام پر، ٹھیک ہے، عیدی کے نام پہ آپ اس انداز سے بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا تعلق نا نیت کا اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ فطرانہ بھی دے رہے، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اور لیکن دے رہے ہیں گفٹ کے نام پہ، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. دل نہ توڑیں کسی کا، جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت مجبور نہ کریں، خیال رکھنا بہت اس چاہیے، کا خیال کرنا چاہیے. یقینا. اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا آغاز کرتے تھے میٹھے کے ساتھ، لیکن جو باقی دن کا اہتمام ہوتا تھا اس میں وہ کیا عادات و خصائل اپناتے تھے؟ اور جو آج ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ عیدی دی جاتی ہے پیسوں کی مد میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں کو اس طرح عیدی دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عید کا دن دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معمولات ہمیں ملتے ہیں اس میں پہلے سر دست یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے، کھجوروں کا اہتمام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. اور پھر آپ نے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے تو آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا اس کے صحن سے دور تھوڑا سا مسجد غمامہ ہے. یعنی آپ آقا علیہ السلام شہر سے باہر نکل کے ایک میدان میں جا کے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھایا کرتے جی. اس وقت وہ شہر سے باہر تھا تو آپ مسجد غمامہ وہاں موجود ہے، بادلوں والی مسجد، تو آقا علیہ السلام وہاں پر نماز عید پڑھایا کرتے تھے. اور حضور اکرم سے معانقہ کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنا، گلے مل کے مبارکباد دینا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے لوث ہو کر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طور پہ بطور مسلمان اخلاص کے ساتھ اگر دو مسلمان آپس میں معانقہ کرتے ہیں، ابھی ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے تھے نا، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ عید کا اتنا بڑا تحفہ ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جو آپ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف لانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے جو ہے واپس ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بتایا کہ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب راستہ بدل کے جائیں گے تو مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو ملاقات کرنا اصل میں بنیادی چیز ہے کہ ملاقات کرتے تھے، مقصد یہ ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو بچوں کے تو حدیث ملتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی عید والے دن اسپیشلی سلام کرتے تھے.